السلام علیکم ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں، شکریہ۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے امرو عیار اور شہنشاہ افراسیاب جہنم میں۔ یہ اس کہانی کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ہماری پہلے والی ویڈیو میں ہے، آپ اس کو دیکھنے لگی۔ ادھر امرو عیار کی آنکھیں سختی سے بند تھیں اور وہ تیزی سے ہوا میں اڑتا ہوا سفر کر رہا تھا۔ امرو عیار کا یہ سفر کافی دیر جاری رہا، جس کی وجہ سے امرو عیار کو الجھن اور تھکاوٹ ہونے لگی، لیکن امرو عیار آنکھیں نہیں کھول سکتا تھا کیونکہ اس طرح اس کی آنکھیں اندھی ہونے کا خطرہ تھا، اور امرو عیار ان تمام اصولوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ کچھ دیر اور گزرنے کے بعد جب امرو عیار کے پاؤں زمین سے ٹک گئے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ امرو عیار نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایسے پہاڑ کے قریب ہے جو جل کر سیاہ ہو چکے ہیں اور ہر طرف پہاڑ جلے ہوئے تھے۔ امرو عیار آگے بڑھا اور سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کے اندر جانے والے راستے کو تلاش کرنے لگا، لیکن امرو عیار کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے جس سے امرو عیار جہنم طلسم کے اندر جانے والے راستے کو تلاش کر سکے۔ تو امرو عیار نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکالی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ جہنم طلسم کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور میں اس میں سے کیسے جا سکتا ہوں اور ان کو کیسے فنا کر سکتا ہوں۔ امرو عیار نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا دباتے ہوئے کہا، تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لاکھ سر پٹکے ایسے کبھی بھی جہنم طلسم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جہنم طلسم میں داخل ہونے کے لیے امرو عیار کو اپنے خون کے 7 قطروں کی بھیںٹ دینا ہوگی، اور امرو عیار کو یہاں 150 قدم سیدھا چلنے کے بعد 70 قدم بائیں طرف جانا ہوگا۔ وہاں ایک سانپ کی شکل کا درہ نظر آئے گا۔ اس سانپ نما درے پر اپنے خون کے 7 قطرے گرانے ہوں گے تو وہاں سے جہنم طلسم کے طلسمات کا راستہ مل جائے گا، اور جہنم طلسم جانے کے بعد اس کے پہلے طلسم کو فنا کرنا ہوگا اور ملکہ حیرت جادو کی مدد کرنی ہوگی۔ بولنے والی گڑیا کے منہ سے آواز نکلی، مگر بولنے والی گڑیا، میں کیوں اس عیار ملکہ کے لیے اپنے خون کی قربانی دوں؟ میں اس کا خون نہ کر دوں؟ امرو عیار نے ناگوار لہجے میں کہا۔ امرو عیار کو جبلو دیو نے تو شاید نہیں بتایا، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہی مشکل سے دوچار ہے، اور وہ بھی جہنم طلسم کی قیدی ہے، اور کچھ ایسا عمل ہے کہ امرو عیار اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کی مدد کے لیے اس کا ازلی دشمن شہنشاہ افراسیاب روانہ ہوگا، بلکہ وہ بھی روانہ ہو چکا ہے۔ اس لیے امرو عیار سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرے، کیونکہ اس بار امرو عیار جس مشکل کا شکار ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے ملکہ حیرت جادو کی مدد کرنی ہوگی۔ اس میں ہی اس کی بھلائی اور سب کی بھلائی ہے۔ اس بار بولنے والی گڑیا کے منہ سے سخت آواز نکلی، ٹھیک ہے بولنے والی گڑیا، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ گزشتہ 1 سال سے کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میری موٹی بھینس بیوی بھی طلسمات کی دنیا میں پھنس رہی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر طلسمات کی دنیا میں اس کا دماغ خوب کام کرتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس 1 سال میں ہماری یعنی میری اور چاند تارا کی اپنے اصلی دشمنوں شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادوگر کے ساتھ 5ویں مشترکہ طلسماتی مہم ہے۔ امرو عیار نے حیرت سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، اور پھر امرو عیار نے بولنے والی گڑیا کو زنبیل میں ڈالا اور اس کے کہنے کے مطابق سیدھ میں گن کر 150 قدم آگے بڑھائے، اور پھر بائیں جانب گھوم گیا اور مزید 70 قدم آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے سامنے ایک درہ تھا جس پر سانپ کا نشان بنا ہوا تھا۔ امرو عیار اس درے اور سانپ کے نشان کے قریب پہنچ گیا اور غور سے اس سانپ والے نشان کو دیکھنے لگا۔ امرو عیار نے طویل سانس لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی زنبیل سے ایک چاقو نکالا اور اسے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگایا تو اس کے منہ سے درد سے سسکی نکلی،
لیکن امرویا نے درد کو برداشت کرتے ہوئے گنتی کرتے ہوئے پورے 7 قطرے اس درے میں سانپ کے نشان والی جگہ پر گرائے تو یک لخت ایک زناٹے کی آواز گونجی اور اسی درے میں ایک غار بن گیا جو آگے کی طرف جا رہا تھا۔ امرو عیار اب بے جھجک ہو کر اس غار میں داخل ہو گیا، لیکن غار میں شدید اندھیرا تھا۔ امرو عیار نے زنبیل سے شب چراغ ہیرا نکال لیا جس سے اس اندھیری غار میں تیز روشنی پھیل گئی۔ امرو عیار یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا کہ اس غار کی دیواریں بے حد سیاہ تو تھیں لیکن ان پر خشک سرخ دھبے لگے ہوئے تھے جیسے خون ان دیواروں پر گرایا گیا ہو۔ امرو عیار جی کرا کے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد امرو عیار کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کا وجود جلنے لگا ہو۔ امرو عیار نے ابھی زنبیل کے محافظ بونے کو زنبیل سے باہر نکلنے کا نہیں کہا تھا کیونکہ ماضی میں متعدد بار ایسا ہو چکا تھا کہ طلسمات کی دنیا میں شروع میں ہی زنبیل کی چیزوں کے استعمال سے طلسم اور زیادہ خطرناک ہو جاتا تھا اور وہاں سے نکلنے کے لیے امرو عیار کو بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اف، لگتا ہے میرا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا جیسے میں آگ کے اندر جا رہا ہوں، امرو عیار نے خود سے کہا اور پھر چونک گیا اور مسکرانے لگا۔ ارے ہاں، میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، میں جہنم طلسمات کی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی تو میرے وجود کو تپش اور آگ تو لگنی ہی چاہیے، امرو عیار نے خود سے کہا اور زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال لی اور اسے منہ میں رکھ لیا تو اب امرو عیار کو سکون آ گیا کیونکہ اس کو جلن کا احساس ختم ہو گیا تھا اور وہ اب اعتماد سے آگے بڑھنے لگا۔ حیرت انگیز، اتنی خاموشی ہے کہ مجھے اپنے پاؤں کی چاپ آواز سنائی دے رہی ہے، امرو عیار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن امرو عیار جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا اسے آگ جلنے کی لپک کی آواز سنائی دینے لگی تو امرو عیار سنبھل گیا اور سمجھ گیا کہ وہ جہنم طلسم کے قریب پہنچ چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد غار میں ایک موڑ آیا تو امرو عیار جیسے ہی دہانہ گھوما اسے ہر طرف بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی جہاں ہر طرف سوائے بھڑکتی آگ کے کچھ نہیں تھا۔ خدا غارت کرے سیاہ جادوگر کو جس نے اپنے جادو سے یہ جہنم طلسم بنایا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے اپنی بیوی کی بجائے دشمن کی بیوی اور عیار ملکہ حیرت جادو کی مدد کرنی ہے، امرو عیار نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی امرو عیار نے غار ختم ہونے کے بعد بھڑکتی ہوئی آگ میں قدم رکھا اسے زور سے جھٹکا لگا لیکن امرو عیار سنبھل گیا۔ آدم زاد، تم جہنم طلسم میں قدم رکھ چکے ہو اور اب اسے ختم کیے بغیر تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، لیکن یہ جہنم طلسم تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ امرو عیار کو بھڑکتی آگ میں ایک بھاری غیبی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی، لیکن آگ کی لپک کی آواز بدستور گونج رہی تھی جس میں امرو عیار آرام سے چل رہا تھا۔ امرو عیار چونکہ پہلے بھی ایسے خطرناک طلسماتی دنیا میں سفر کر چکا تھا جن میں خوفزدہ کیا جاتا تھا اور ڈرایا جاتا تھا، اس لیے امرو عیار نے کوئی خاص پرواہ نہ کی اور طلسم کو فنا کرنے کا خیال اپنے ذہن میں رکھا۔ امرو عیار اس بھڑکتی آگ میں ایسے چل رہا تھا جیسے کسی عام سے میدان میں چل رہا ہو کیونکہ اس کے منہ میں چاندی کی خاص گولی تھی اور یہ امرو عیار کے منہ میں نہ ہوتی تو امرو عیار اس جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہوتا، لیکن امرو عیار کی زنبیل میں ایسی کئی کرامتی چیزیں موجود تھیں جن کی وجہ سے امرو عیار یقینی موت کے انتہائی خطرناک طلسمات کو متعدد بار فنا کر چکا تھا۔ معلوم نہیں اس جہنم طلسم کے پہلے طلسم کا توڑ کیا ہے اور اسے کیسے فنا کرنا پڑے گا، امرو عیار نے خود سے کہا اور قدرے پریشان ہو گیا، لیکن ابھی امرو عیار نے خود سے کہا ہی تھا کہ اسے جہنم طلسم کے پہلے طلسم کا توڑ نظر آ ہی گیا کیونکہ بھڑکتی آگ میں اسے 3 خوفناک اور اڑیل بھینسے نظر آئے جو بھڑکتی آگ میں آرام سے چل رہے تھے
کیونکہ یہ اصل نہیں بلکہ طلسمی بھینسیں تھے۔ جیسے ہی جہنم طلسم کے تینوں بھینسوں کی نظر امرو عیار پر پڑی تو تینوں منہ سے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے امرو عیار کی طرف بڑھے۔ ارے ارے بھینسوں کی ناہنجار اولاد، ایک ایک کر کے میری طرف بڑھو، میں ایک ہوں اور تم تین ہو، میں کمزور سا انسان تمہارا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہوں؟ امرو عیار نے گھبراتے ہوئے کہا اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی، لیکن یہ دیکھ کر امرو عیار خوف سے کانپ گیا کہ جیسے ہی اس نے تلوار حیدری نکالی تھی، تلوار حیدری اس کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو کر دوبارہ زنبیل میں چلی گئی۔ ہیں یہ کیا؟ یہ تلوار حیدری میرے ہاتھ میں آ کر زنبیل میں واپس کیوں چلی گئی ہے؟ امرو عیار نے کہا اور اس بار زنبیل سے اوج بن انک کی 1000 من وزنی تلوار نکالنی چاہی تاکہ ان اڑیل بھینسوں کا مقابلہ کر سکے، مگر یہ دیکھ کر امرو عیار کی واقعی روح فنا ہو گئی کہ اوج بن انک کی 1000 من وزنی تلوار جو اس کے ہاتھ میں آ کر ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی، لیکن اس کا وار دشمن پر 1000 من کا ہی ہوتا تھا، یہ تلوار بھی اس کے ہاتھ میں آ کر واپس چلی گئی اور اسی دوران پانچوں اڑیل بھینسیں منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے تھے اور ایک بھینسے نے اسے ٹکر مارنی چاہی، مگر امرو عیار چونکہ دبلا پتلا اور بے حد پھرتیلا تھا، اس لیے تیزی سے ایک طرف ہو گیا اور اڑیل بھینسا اپنے ہی زور میں آگے بڑھتا چلا گیا اور بھڑکتی آگ کے شعلوں میں غائب ہو گیا۔ امرو عیار نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکالنے کی کوشش کی۔ نہیں آقا، اس جہنم طلسم کے پہلے طلسم کے ان تینوں طلسمی بھینسوں کا توڑ تلوار حیدری، اوج بن انک کی تلوار یا خنجر داؤدی نہیں ہے، اور اس بار آپ نے اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے غلط چیز کا استعمال کیا تو زنبیل کا منہ اس طلسم میں بند ہو جائے گا اور آپ زنبیل کی کرامتی چیزوں سے کام نہیں لے سکیں گے۔ اس سے پہلے کہ امرو عیار زنبیل سے خنجر داؤدی نکالتا، امرو عیار کو زنبیل کے اندر سے زنبیل کے محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اسی دوران ایک اور بھینسا امرو عیار کے قریب پہنچ گیا اور ڈکارتے ہوئے امرو عیار کو ٹکر رسید کی، مگر امرو عیار عین آخری لمحات میں تیزی سے ایک طرف ہو گیا تھا، ورنہ اڑیل بھینسے کے طاقتور ٹکر سے امرو عیار کا بھرکس نکل جاتا۔ اوہو محافظ بونے، پھر میں کیسے ان خوفناک اڑیل بھینسوں کو فنا کر سکتا ہوں؟ امرو عیار نے پریشانی کی شدت سے کہا۔ اسی دوران تیسرا بھینسا بھی امرو عیار کے قریب پہنچ چکا تھا، اس نے پوری قوت سے اچھل کر امرو عیار پر وار کیا، لیکن اس بار بھی امرو عیار چونکہ ہوشیار تھا اور اس تیسرے بھینسے کی ٹکر سے بھی ایک طرف اچھل کر محفوظ رہا اور تیسرا بھینسا بھی اپنے ہی زور پر آگے بڑھتے ہوئے بھڑکتی آگ کے شعلوں میں غائب ہو گیا۔ امرو عیار پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بھڑکتی آگ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ تینوں طلسم شکن بھینسے آگ کے شعلوں میں غائب ہو چکے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امرو عیار نے طلسم کو فنا کر دیا ہے، اور امرو عیار سمجھ رہا تھا کہ یہاں طلسمات کی دنیا کے مخصوص اوقات گزرنے کے بعد طلسم اسے ہلاک کر دے گا یا زنبیل ہی غائب ہو جائے گی، اس لیے امرو عیار کو اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ امرو عیار پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آقا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر طلسم کو فنا کرنے کا مخصوص وقت گزر گیا تو پھر آپ کے منہ میں چاندی کی کرامتی گولی بھی بے اثر ہو جائے گی اور آپ جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے جلدی سے اس طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ سوچیں۔ امرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی تیز آواز سنائی دی۔ مگر محافظ بونے، مجھے کیا معلوم اس جہنم طلسم کے ان تین خوفناک اڑیل بھینسوں کو بغیر ہتھیار کے کیسے فنا کروں؟ امرو عیار نے پریشانی کی شدت سے کہا، کیونکہ یہ بظاہر آسان طلسم امرو عیار کے لیے وبال جان بن گیا تھا۔ بس میں بھی آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ ان تینوں بھینسوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وار سے ختم کیا جا سکتا ہے،
محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار مزید پریشان ہو گیا کہ آخر کیسے ان تینوں بھینسوں کو ایک ساتھ فنا کرے۔ امرو عیار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بار پھر تینوں بھینسیں جہنم تلسم کی بھڑکتی آگ میں منہ سے جھاگ نکالتے اور ڈکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ ارے ارے حرام خور بھینسوں، میں نے کیا تمہاری گھاس چرائی ہے جو ہاتھ پاؤں دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ امرو عیار نے پریشان اور خوفزدہ ہونے کے باوجود احمقانہ انداز میں کہا اور تیزی سے اچھل کر اور پوری قوت سے جمپ لگا کر ان کے اوپر سے اڑتے ہوئے اپنی جان بچائی، ورنہ اس بار تو ان بھینسوں نے گویا مورچہ بنا کر تین اطراف سے اس پر حملہ کر کے اس پر کاری وار کیا تھا۔ تینوں بھینسیں ایک بار پھر جہنم تلسم کی بھڑکتی آگ میں بھاگتے ہوئے غائب ہو چکے تھے۔ امرو عیار خوف سے چاروں طرف جہنم تلسم کی بھڑکتی آگ میں دیکھنے لگا۔ ایک بار امرو عیار کو بھینسوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیں تو امرو عیار چونک گیا، جو ایک بار پھر تین اطراف سے اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے تیار تھے اور زمین پر پاؤں مار رہے تھے اور خوفناک حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ آقا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے۔ آپ بے شک بے حد پھرتیلے ہیں، لیکن اس تیسری اور آخری بار آپ اچھل کر ان بھینسوں کے وار سے بچ بھی گئے تو تلسم بھڑک جائے گا اور آپ نے اس بار ان تینوں اڑیل بھینسوں کو جہنم تلسم کی بھڑکتی آگ میں بھاگتے ہوئے غائب نہیں ہونے دینا، بلکہ اس سے پہلے ہی ان کا ایک ہی بار میں خاتمہ کرنا ہے۔ امرو عیار کو زنبیل کے محافظ بونے کی تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہو مگر میں کیا کروں؟ میرا تو دماغ ہی مفلوج ہو گیا ہے۔ ایک تو مدد کروں اور اپنے ازلی دشمن کی بیوی عیار ملکہ کی، اور اس سے پہلے ہی بھیانک موت کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ امرو عیار نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، آقا جو بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اب باقی آپ کا کام ہے۔ محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر اڑیل بھینسیں امرو عیار کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ آقا ہوشیار، اب ان سے بھی بچتے ہیں تو اس تیسرے اور آخری موقع کے بعد تلسم آپ کو فنا کر دے گا۔ امرو عیار کو محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے ہاں، میں بھی عیار زماں ہوں، میں تلسم کو فنا کروں گا اور تلسم مجھے فنا نہیں کرے گا۔ اچانک امرو عیار نے خوشی سے کہا اور زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا۔ اے زنبیل، جلدی سے مجھے کرامتی ڈوری دو۔ امرو عیار نے تیزی سے کہا، کیونکہ بھینسیں اب اس کی طرف بڑھ چکے تھے۔ امرو عیار کے ہاتھ میں ایک ڈوری آ گئی جو کہ کرامتی ڈوری تھی، اور اسے ایک جن نے ایک مہم میں تحفے میں دی تھی اور کہا تھا کہ اس کرامتی ڈوری کا یہ فائدہ ہے کہ اسے اگر کھول دے اور ڈوری کی رسی کو حکم دے کہ ایک کیا 1000 تک دشمن کی گردنوں میں بندھ جائے تو یہ رسی آن واحد میں بندھ جائے گی اور اس کا سرا کھنچنے سے سب دشمن ایک ہی جھٹکے میں مارے جائیں گے۔ امرو عیار نے ڈوری کی رسی کھول دی۔ اے کرامتی ڈوری، جلدی سے ان تینوں تلسم شکن بھینسوں کی گردنوں میں ایک ساتھ بندھ جا، جلدی سے، امرو عیار نے چیختے ہوئے کہا تو آن واحد میں ڈوری کی رسی انتہائی تیزی سے خود ہی کھلی اور اس سے پہلے کہ تینوں اڑیل بھینسیں امرو عیار کے قریب پہنچتے ان کے گلے میں ایک ساتھ بندھ گئے، لیکن تینوں بھینسیں ڈکارتے ہوئے اس کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے امرو عیار کو ایک بار پھر تیزی سے اچھل کر ایک طرف چھلانگ لگانا پڑی، مگر اس سے پہلے کہ تینوں تلسمی بھینسیں بھاگتے ہوئے جہنم تلسم کی بھڑکتی آگ میں غائب ہوتے، امرو عیار نے ڈوری کا سرا کھینچ دیا تھا اور تینوں بھینسوں کے گلے ایک ساتھ اس طرح کٹے جیسے صابن تار سے کٹ جاتا ہے۔ اچانک ایک انتہائی زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور امرو عیار کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں تلسم شکن بھینسیں آن واحد میں جل کر راکھ ہو گئے اور ان کے وجود پھٹ کر غائب ہو گئے۔ اب امرو عیار کے سامنے سوائے بھڑکتی آگ کے اور کچھ نہیں تھا۔ امرو عیار نے طویل سانس لیا، کیونکہ اس پہلے تلسم نے ہی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اگر آخری لمحات میں امرو عیار کو کرامتی ڈوری کا خیال نہ آتا تو ان تلسم شکن بھینسوں کے فنا ہونے کی بجائے جہنم تلسم اسے ہی فنا کر دیتا۔
مگر عمرو عیار نے اپنی پھرتی اور ذہانت سے آخر کار اس بھیانک طلسم کو فنا کر ہی دیا تھا۔ اب عمرو عیار سکون سے آگے بڑھ رہا تھا اور تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد اچانک ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اس سے کچھ فاصلے پر ملکہ حیرت جادو کھڑی تھی، جس کی انگلی میں ایک سبز رنگ کی انگوٹھی تھی، اور ملکہ حیرت جادو حیرت سے اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس کی نظر عمرو عیار پر پڑی تو ملکہ حیرت جادو چونک کر پہلے انگوٹھی کو اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ عمرو عیار اور ملکہ حیرت جادو نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں نے اس طرح منہ بنا لیے جیسے کڑوی گولی اپنے منہ میں رکھ لی ہو، اور ناگواری سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اچانک ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی، اور اس گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ عمرو عیار اور ملکہ حیرت جادو کے دل خوف سے دہل گئے۔ ادھر شہنشاہ افراسیاب اڑن قالین پر بیٹھا تیزی سے آگے کی طرف رواں دواں تھا، جہاں اس نے طلسمی قالین کو جہنم طلسم جانے کا کہا تھا، اور کافی دیر گزرنے کے باوجود قالین کا سفر ابھی جاری تھا۔ طلسمی قالین، ہم نے تمہیں بدبخت سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم میں جانے کا کہا تھا، جہاں ملکہ چماری چڑیل کے بقول ہماری ملکہ حیرت جادو قید ہیں، اور کیسے قید میں ہوئیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن تم یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، آقا، آپ نے طلسمی قالین کو جو حکم دیا ہے اسی کے مطابق طلسمی قالین سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ وہ چونکہ بہت دور ہے، لیکن طلسمی قالین کا سفر اسی جانب ہی گامزن ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر موجود طلسم جمشید کے خاص جادو طاقت سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے طویل سانس لے کر سر ہلا دیا۔ لیکن آقا، یاد رہے کہ آپ ملکہ عالیہ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ازلی دشمن خواجہ عمرو عیار کی بیوی چاند تارا کو جہنم طلسم کے تیسرے طلسم سے چھڑوانے جا رہے ہیں، اور آپ کو ملکہ چماری چڑیل کے کہنے کے مطابق ایسا ہی کرنا ہوگا۔ سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے شانے اچکائے۔ حیرت ہے، یہ کیسے طلسمات ہیں جہاں ہمارے ساتھ انہونیاں ہی ہو رہی ہیں، کیونکہ گزشتہ ایک سال کے دوران ہم اور ملکہ حیرت جادو جن طلسمات کا رخ کرتے ہیں وہاں ہمارے دشمن عمرو عیار اور اس کی بیوی چاند تارا بھی رخ کرتے ہیں، اور آخر میں تمام خزانے سمیٹ کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور ہم اور ملکہ حیرت جادو بس منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کیسا اصرار ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کی بیوی کو چھڑوانے کے لیے جانا پڑ رہا ہے؟ معلوم نہیں یہ کیسے سخت طلسمی اصول ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی دوران طلسمی قالین آخر کار زمین پر اتر گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غور کیا کہ وہ اس وقت ایک صحرا میں تھا جس کا رنگ سیاہ تھا، کیونکہ ریت کا رنگ سیاہ تھا۔ حیرت انگیز، یہ ہم کیسے عجیب و غریب صحرا میں پہنچ چکے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، آپ کالے صحرا میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے آپ کو جہنم کے طلسمات کا راستہ ملے گا۔ سیاہ بچھو نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب طلسمی قالین سے اترا تو قالین غائب ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب غور سے اس صحرا کو دیکھنے لگا، جس کے ریت کے ذریعے سیاہ ہونے کی وجہ سے چمک رہے تھے، اور صحرائی ٹیلے بھی سیاہ تھے۔ سیاہ بچھو، ہمیں بتایا جائے کہ یہاں اس صحرا سے جہنم طلسم کے تیسرے طلسم کا راستہ کہاں ہے، جہاں سے ہم اندر داخل ہو سکیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا تو اس بار سیاہ بچھو خاموش رہا۔ سیاہ بچھو، ہم نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟
شہنشاہ افراسیاب نے اس بار سختی سے پوچھا، مگر سیاہ بچھو خاموش رہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب خوف کی شدت سے کانپ گیا، کیونکہ پاتال کے طلسم فشاں جادو کے انتہائی خوفناک طلسمات، جہاں ان کو بار بار اپنے خون کی بھیٹ دینی پڑ رہی تھی، وہاں جگہ اس کی طلسمی طاقتیں جواب دے گئی تھیں اور بہت مشکل سے اسے فنا کیا تھا، جہاں ان کی روح تک لرز گئی تھی۔ اب سیاہ بچھو کو خاموش پا کر اسے پاتال کے سیاہ پرتوں کے طلسم فشاں جادو کے وہیں خوفناک طلسمات یاد آ گئے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ڈرتے ڈرتے ایک بڑا منتر پڑھ کر ہاتھ جھٹکا تو یکلخت اس سیاہ صحرا میں دھواں نمودار ہوا اور انتہائی خوفناک شکل کے کالے سیاہ بھوڑے میں تبدیل ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ شارمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس خوفناک شکل کے سیاہ بوڑھے نے ادب سے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے سکھ کا سانس دیا کہ اس کا جادو یہاں کام کر رہا ہے۔ شارمان، ہمیں بتایا جائے کہ اس صحرا سے سیاہ جادوگر کے جہنم طلسم میں جانے کا کون سا راستہ ہے، تاکہ ہم وہاں جا کر اسے فنا کر سکیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، اس کے لیے آپ کو 3000 قدم الٹا ہو کر چلنا ہوگا اور پھر آپ کے سامنے جہنم طلسم کا راستہ کھلے گا۔ بوڑھے شارمان نے کہا، یہ کیا بکواس ہے شارمان، ہم کیسے 3000 قدم وہ بھی الٹے ہو کر چل سکتے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، پھر آقا، آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہاں الٹا ہو کر 21 بار جاکوشا کا منتر پڑھیں اور پھر 40 قدم آگے بڑھیں تو آپ کے سامنے ایک ٹیلا آئے گا، جہاں سے آپ کو جہنم طلسم جانے کا راستہ ملے گا۔ بوڑھے شارمان نے کہا، کیا الٹے ہو کر جاکوشا کا منتر پڑھنا لازمی ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے پوچھا، ہاں آقا، ورنہ آپ جتنے بھی جتن کر لیں آپ کو جہنم طلسم جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ خوفناک بوڑھے شارمان نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے طویل سانس لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی مشکل عمل ہے، لیکن پہلی شرط سے کہیں زیادہ آسان ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ تو شارمان نے ادب سے سر ہلایا اور پھر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اب شہنشاہ افراسیاب نہ چاہتے ہوئے بھی الٹا ہو گیا اور شارمان کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے لگا۔ گو کہ یہ بھی سخت عمل تھا، لیکن شہنشاہ افراسیاب کو معلوم تھا کہ ان طلسمات کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں اور ان کے خلاف چلنے اور تھوڑی سی بھی غلطی ہونے پر الٹا اثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو اس طرح کے عمل پہلے بھی کرتے رہتے تھے۔ شہنشاہ افراسیاب نے احتیاط کرتے ہوئے عمل پورا کیا اور سیدھا ہو گیا، اور اب گنتی کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے 40 قدم پورے کیے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا آ گیا، جو اسے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غور سے ٹیلے کو دیکھا تو اسے اس ٹیلے میں ایک کالے رنگ کا دروازہ نظر آیا، جو صرف غور کرنے سے دیکھنے پر ہی نظر آ سکتا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو معلوم تھا کہ بعض طلسم ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اندر جانے کے لیے خون کی بھیٹ دینی پڑتی ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر سیاہ بچھو سے پوچھ ہی لیا، جو دوبارہ اس کے کندھے پر نمودار ہو چکا تھا۔ آقا، بے فکر ہو جائیں، آپ نے بہت احتیاط سے جاکوشا کا منتر بہت محنت سے الٹا ہو کر احتیاط سے پڑھا ہے، اگر وہاں آپ سے غلطی ہو جاتی تو پھر اپنے جسم کے آدھے خون کی بھیٹ اس سیاہ دروازے پر پھینکنی پڑتی، مگر اب ایسا نہیں ہے، سیاہ بچھو نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب خوف سے کانپ گیا کہ ان طلسمات کے اصول کتنے سخت ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ ایک چڑچڑاہٹ سے کھلتا چلا گیا۔ شہنشاہ افراسیاب اندر داخل ہو گیا اور آگے بڑھنے لگا، جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر طلسم جمشید کی طاقتور طلسمی مشعل حاصل کر لی، جو کسی بھی خطرناک طلسمی دنیا میں نہیں بجھ سکتی تھی۔ پھر شہنشاہ افراسیاب آگے بڑھنے لگا تو یہ دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا کہ یہاں کچھ کچھ فاصلے پر انسانوں اور دیو پریوں کی لاشیں پڑی تھیں اور ان کے سر کٹے ہوئے تھے، لیکن خون غائب تھا، جو کہ انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ شہنشاہ افراسیاب ان لاشوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور سمجھ گیا کہ جہنم طلسم کے اندر
جانے والوں کو ڈرانے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ کچھ دیر بعد شہنشاہ افراسیاب کا جسم جلنے لگا تو شہنشاہ افراسیاب سمجھ گیا کہ وہ جہنم کے طلسم کے قریب ہو چکا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس کے جسم کی جلن بڑھتی چلی جائے گی اور یہاں تک کہ اس کا وجود جلنے لگے گا۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب نے ایک طاقتور منتر پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک کڑا آ گیا جو آگ طلسم کا توڑ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اسے اپنے ہاتھ میں پہن لیا تو حیرت انگیز طور پر اس کی جلن ختم ہو گئی۔ اب شہنشاہ افراسیاب نے اپنی رفتار اور بڑھا دی تو کچھ دیر بعد اسے بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئی۔ شہنشاہ افراسیاب چونکہ پہلے ہی اس کا بندوبست کر چکا تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی خوف کے اس بھڑکتی آگ میں قدم رکھ دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ سیاہ بچھو، اس جہنم طلسم کے تیسرے طلسم میں ہمیں پہنچایا گیا ہے، لیکن اس طلسم کا شکن کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم اسے فنا کر سکیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس طرح کہا جیسے آسانی سے اس طلسم کو فنا کر دے گا۔ آقا، ابھی اس جہنم طلسم کا شکن آپ کے سامنے نمودار ہو جائے گا اور اسے دیکھنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اسے کیسے فنا کر سکتے ہیں۔ سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہوں کہہ کر اپنا سر ہلا دیا جیسے طلسماتی دنیا کے طلسمات فنا کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ شہنشاہ افراسیاب اس جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں آگے بڑھنے لگا جہاں ابھی تک بھڑکتی آگ کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوشیار آقا، طلسم کا شکن آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کو سیاہ بچھو کی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کو تیز چنگھاڑتی ہوئی چیخیں سنائی دیں تو شہنشاہ افراسیاب نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اوپر کئی گدھ جو گدھے جتنے بڑے تھے اڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سیاہ تھیں اور رنگت خون کی طرح سرخ تھی۔ اتنے بڑے سرخ گدھوں کو دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کی روح خوف سے کانپ گئی۔ سیاہ بچھو، یہ کیسے گدھ ہیں جو اتنے بڑے بڑے ہیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے خوف سے کہا۔ آقا، یہی سرخ گدھ ہیں جو طلسم کا شکن ہے اور آپ کو ان سے بچتے ہوئے ان کو فنا کرنا ہے، اور وہ بھی جہنم طلسم کے مخصوص وقت گزرنے سے پہلے۔ سیاہ بچھو نے تیز آواز میں کہا، کیونکہ گدھے کی سائز جیسے سیاہ آنکھوں اور سرخ رنگت والے گدھوں کی چیخوں سے فضا گونج اٹھی تھی اور شہنشاہ افراسیاب کا ان کے شور سے دماغ پھٹنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ابھی ان سب کا بندوبست کرتا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور منتر پڑھنے لگا تاکہ طلسم جمشید کی تلوار اور طلسم سامری کی ڈھال حاصل کر سکے۔ خبردار آقا، آپ صرف طلسم جمشید یا طلسم سامری کی صرف ڈھال ہی حاصل کر سکتے ہیں، تلوار حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان طلسم شکن گدھوں کا توڑ تلوار نہیں ہے، ورنہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی یہ جہنم طلسم بھڑک جائے گا اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے والا طلسمی کڑا بھی اپنا اثر کھو دے گا اور آپ جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں جل کر۔ شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے ایک بار پھر دردناک چیخ نکلی اور اس بار ڈھال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ شہنشاہ افراسیاب درد سے کراہنے لگا اور ایک بار پھر ایک گدھ اس کی طرف بڑھا تو شہنشاہ افراسیاب تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے جھک کر طلسم جمشید کی ڈھال اٹھا لی اور پھر ان گدھوں سے خود کو بچانے لگا، لیکن یہ گدھ تو گویا اس کو ختم کرنے کے درپے تھے اور بار بار اس پر حملہ کر کے اسے زخمی کرنے لگے۔ شہنشاہ افراسیاب نے لاکھ ان سے بچنے کی کوشش کی لیکن بغیر تلوار کے صرف ڈھال سے اپنا دفاع نہیں کر سکا تھا اور 6 بار اس کے جسم پر گدھ کاری وار لگا کر اسے زخمی کر چکے تھے۔ اس کے ہر زخم سے خون رسنے لگا تھا اور ہٹا کٹا ہونے کے باوجود 6 جگہ سے خون رسنے سے اس پر نکاہت طاری ہونے لگی تھی۔ بلاشبہ آج تک شہنشاہ افراسیاب کسی بھی طلسمی دنیا میں اتنے سخت حالات سے نہیں گزرا تھا۔ آقا، آپ کو 6 بار ان طلسم شکن گدھوں کے وار لگ چکے ہیں
اور اگر اب 7ویں بار آپ کو کسی بھی گدھ کی چونچ لگی اور آپ زخمی ہوئے تو جہنم طلسم آپ کی موت کا سبب بن جائے گا اور آپ ان کو فنا کرنے کی بجائے خود فنا ہو جائیں گے۔ سیاہ بچھو نے تیز لہجے میں کہا، وہ بدبخت عمرو یار کی موٹی بھینس بیوی چاند تارا کہاں ہے؟ وہ میری مدد کرے جو اس طلسم کی قیدی ہے۔ میرا بہت برا حال ہے، شہنشاہ افراسیاب نے درد سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، یاد رہے کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس طلسم سے آزاد کر کے چوتھے طلسم میں اس کے ساتھ مل کر اسے فنا کرنا ہے۔ سیاہ بچھو نے کہا، مگر میں تو خود اس طلسم کا شکار ہونے والا ہوں، کسی کی کیا مدد کروں گا؟ کاش میری بیگم حیرت جادو میرے ساتھ ہوتی تو اس جیسی عیار اور ذہین ملکہ کے دماغ میں اس طلسم کے فنا کرنے کا کوئی نہ کوئی خیال ضرور آ جاتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک گدھ کے حملے سے بچتے ہوئے کہا جو اس کے قریب سے گزر گیا تھا، اور بہت مشکل سے شہنشاہ افراسیاب نے خود کو بچایا تھا، ورنہ شرط کے مطابق 7ویں بار گدھ کے حملے سے یہ خود فنا ہو جاتا۔ آقا، بس میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ نے بغیر ہتھیاروں کے ان طلسم شکن گدھوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کو فنا کرنا ہے، لیکن آپ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ آپ ان سرخ گدھوں کو سرخ سے اگر نیلا کر دیں تو یہ گدھ فنا ہو سکتے ہیں اور آپ اپنا جادو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سیاہ بچھو نے چلاتے ہوئے کہا تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا، اور واقعی اب اس کی حالت بہت غیر ہونے لگی تھی۔ سیاہ بچھو کی بات سن کر اچانک شہنشاہ افراسیاب کے دماغ میں ایک کوندا سا لپکا، اور شہنشاہ افراسیاب نے بہت مشکل سے ایک حملہ آور گدھ سے خود کو بچاتے ہوئے باکاشانہ کا ایک طاقتور منتر پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا آ گیا جس میں نیلے رنگ کا پانی تھا۔ نیلے دیوتا کا نیلا تلسمی پانی ان گدھوں پر برس جا اور ان کو سرخ سے نیلا کر دے۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس بار بہت ہی مشکل سے ایک گدھ کے حملے سے خود کو بچاتے ہوئے کہا، اور اس بار نیچے گر گیا۔ اب اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس بار ان 8 گدھوں میں سے کوئی گدھ اس پر حملہ آور ہو کر اسے زخمی کرتا، کٹورے سے نیلا پانی خود ہی اچھلا اور اس پر حملہ کرنے والے گدھوں پر پڑنے لگا، تو گدھ اس تلسمی نیلے پانی کے اپنے اوپر گرنے سے اس طرح جلنے لگے جیسے ان کو آگ لگا دی گئی ہو۔ حالانکہ یہ جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں محو پرواز تھے، لیکن اس طلسمی نیلے پانی کے اپنے اوپر گرنے سے جل کر راکھ ہونے لگے، اور یک لخت ان کے وجود پھٹ گئے اور 8 گدھ فنا ہو گئے۔ اف، بہت ہی ہولناک ترین طلسم تھا جس نے مجھے آدھموا کر کے رکھ دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، یہ طلسم تو فنا ہو گیا ہے، جس کی آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ گابارا کا منتر پڑھ کر اپنے زخموں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ جہنم طلسم کے اگلے طلسمات بھی بہت ہی ہولناک ہیں اور زخمی ہونے کی وجہ سے آپ ان طلسمات میں مار کھا سکتے ہیں۔ سیاہ بچھو نے کہا، سیاہ بچھو، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ان گدھوں کو نیلا کرنے سے مارا جا سکتا ہے؟ مجھے اتنا شدید زخمی ہونا پڑا ہے اور بے حد تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ناراضگی اور غصے سے کہا، آقا، جیسے ہی آپ پر 6 وار ہوئے مجھے اس وقت اس طلسم کا توڑ معلوم ہوا، اس لیے میں نے آپ کو فوراً بتا دیا۔ سیاہ بچھو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب نے طویل سانس لیتے ہوئے سر ہلا دیا، اور سیاہ بچھو کے کہنے پر گابارا کا منتر پڑھا تو منتر مکمل ہوتے ہی اس کا وجود مکمل طور پر جامنی رنگ کے دھوئیں میں چھپ گیا، اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی جامنی دھواں غائب ہوا، شہنشاہ افراسیاب یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اس کے زخم مندل ہو چکے ہیں، اور شہنشاہ افراسیاب خود کو حشاش بشاش محسوس کر رہا تھا۔ اف، بہت ہی جان لیوا اور تکلیف دہ طلسم تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ میں بھڑکتے ہوئے کہا تو چونک گیا، کیونکہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر اس کے اصلی دشمن کی بیوی چاند تارا حیرت اور پریشان کھڑی تھی، اور اس کے گلے میں ہار دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب چونک گیا۔
ادھر ملکہ حیرت جادو ایک تو انگوٹھی کو دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کس طرح اس کی انگلی میں آ گئی، اور اس کی نظر امرو عیار پر بھی پڑی تھی، جسے دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک دوسرے کے اصلی دشمن تھے اس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کا ہی منہ بن گیا تھا۔ اچھا تم بھی یہاں پہنچ گئے ہو، ملکہ حیرت جادو نے خشک لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو، میں امرو عیار ہوں، جسے تم اور تمہارے حرام خور خاوند سمیت پوری دنیا عیار زماں، شعلہ تپاں، برقرواں اور موت جادوگراں کہتی ہے، اور طلسمات کی دنیا میں تو میں آتا جاتا ہی رہتا ہوں، اور یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، اور اب تک سینکڑوں طلسمات کو فنا کر چکا ہوں، لیکن گزشتہ 1 سال سے جن طلسمی مہمات میں میری بیگم میرے ساتھ ہوتی ہے، تم اور شہنشاہ افراسیاب بھی ان مہمات میں ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہو، جس پر مجھے بہت حیرت ہے، مرویار نے بھی خشک لہجے میں کہا۔ ہاں مرویار، ہم اصلی دشمن ہیں، لیکن یہ واقعی عجیب اتفاق ہے، اور طلسم فشاں جادو سے جو طلسماتی سفر شروع ہوا تھا اب تک وہ جاری ہے، اور 5ویں بار یہ ہم سب کی مشترکہ مہم ہے۔ اس بار ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے اصلی دشمن کے لیے میں نے یہ طلسم فنا کیا ہے، اور مجھے اس طلسم فنا کرنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے۔ امرو عیار نے بھی اس بار حیرت سے شانے ہلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اچھا حیرت ہے، تم نے جہنم طلسم کا پہلا طلسم فنا بھی کر لیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے کہا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، اس جہنم طلسمات کے اس طلسم میں کچھ ایسا ہی سیاہ جادوگر نے مرنے سے پہلے کیا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کے لیے آنا پڑا ہے، اور یہ طلسم مجھے اکیلے ہی فنا کرنا تھا، جو کہ میں نے کر دیا ہے، اور اب ہم دوسرے طلسم میں ہیں، یا پہنچا دیے جائیں گے، جہاں ہم دونوں کو مل کر طلسم کو ختم کرنا پڑے گا، امرو عیار نے کہا۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ میرا خاوند شہنشاہ افراسیاب نے بھی اسی عجیب طلسمی اصول کے تحت تمہاری بیگم چاند تارا کے لیے سفر کیا ہے، اور وہ بھی جہنم طلسم میں ہوں گے، جو کہ واقعی انتہائی حیرت کی بات ہے، ملکہ حیرت جادو نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو امرو عیار بھی ہنس پڑا، جو کہ واقعی ایسی حیرت انگیز بات تھی جس کا یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس بار ایسا ہوا تھا۔ آقا، آپ کبھی بھی دوسرے طلسم میں نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اگلے طلسم میں جانے کا عمل پورا نہ کر لیں، اور اگلے طلسم میں جانے کے بعد اسے فنا بھی کرنا ہے، کیونکہ یہاں جہنم طلسمات کے بھی مخصوص اوقات ہیں جنہیں ان کے اوقات کے اندر ہی فنا کرنا ہے، ورنہ طلسم کو فنا کرنے والے خود ہی جہنم طلسمات کا شکار ہو جائیں گے۔ امرو عیار کو محافظ ہونے کی تیز آواز سنائی دی تو امرو عیار چونک گیا۔ سفید بچھو، یہ دوسرے طلسم میں جانے کے لیے مجھے اپنے اصلی دشمن خواجہ امرو عیار کے ساتھ کون سا خاص عمل کرنا پڑے گا، جس کے بعد ہم جہنم طلسم کے دوسرے طلسم میں پہنچیں گے؟ اس بار ملکہ حیرت جادو نے حیرت سے اپنے کندھے پر موجود سفید گلہری سے پوچھا، کیونکہ اس نے امرو عیار کے محافظ ہونے کی آواز سن لی تھی۔ اگر کوئی اور حالات ہوتے تو ملکہ حیرت جادو کو زنبیل کے محافظ ہونے کی آواز سنائی نہ دیتی، لیکن یہ چونکہ دونوں کی مشترکہ مہم تھی جسے دونوں نے مل کر فنا کرنا تھا، اس لیے اسے محافظ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ ملکہ عالیہ اور خواجہ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دونوں کو الٹا ہو کر 30 قدم آگے بڑھنے ہوں گے، اور اس دوران گرنا نہیں ہے، اگر آپ دونوں میں سے کوئی بھی گر گیا تو اس جہنم طلسم میں آپ دونوں نے جہنم طلسم کی بھڑکتی آگ سے بچنے والے جو انتظام کر رکھے ہیں ان کی تاثیر ختم ہو جائے گی، اور آپ دونوں ہی آن واحد میں جل کر راکھ ہو جائیں گے، سفید گلہری نے کہا۔ یہ کیا بے ہودگی ہے ملکہ حیرت جادو، تمہارے کندھے پر موجود سامری کی جادوئی طاقت سفید گلہری بکواس کرتی ہے، امرو عیار نے غصے سے کہا۔ نہیں آقا، سفید گلہری جھوٹ نہیں بول رہی، آپ دونوں کو دوسرے طلسم میں جانے کے لیے ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور واقعی دونوں کو الٹا ہو کر پورے 30 قدم آگے بڑھنا ہوگا، پھر جہنم طلسم کے دوسرے طلسم میں پہنچائے جائیں گے،
اور اب آپ دونوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان جہنم تلسمات کے بھی مخصوص اوقات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو کچھ بولتی، امرو ایار کو اپنے زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی، تو دونوں کا حیرت سے اس عجیب اور خوفناک شرط پر منہ کھل گیا، اور دونوں خوف زدہ بھی ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے جتنے بھی طلسمات فنا کیے تھے، طلسم ختم ہوتے ہی ان کو اگلے طلسم میں پہنچا دیا جاتا تھا، لیکن اس جہنم طلسم کے تو بہت ہی عجیب اور خطرناک اصول تھے۔ امرو ایار اور ملکہ حیرت جادو پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ شکر کرو امرو ایار، یہ شرط ہم دونوں کے لیے لاگو ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی دبلے پتلے ہیں اور کسی نہ کسی طرح اس سخت شرط کو کوشش کر کے پورا کر ہی سکتے ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں ملکہ حیرت جادو، اگر یہ شرط تمہارے خاوند افراسیاب اور میری بیوی چاند تارا کے لیے ہوتی، یہ دونوں بے حد موٹے ہیں اور کسی بھی صورت میں اس سخت شرط کو پورا نہ کر سکتے۔ امرو ایار نے بھی اس قدرے تسلی سے کہا، کیونکہ پہلے بھی گزشتہ چند طلسمات میں امرو ایار اس جیسے ملتے جلتے طلسمات سے کامیابی سے گزر چکا تھا۔ ہاں امرو ایار، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں پر کون سی شرط عائد ہوتی ہے، اور معلوم نہیں وہ اس جہنم طلسمات کی سخت شرطوں کو پورا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے تشویش سے کہا، تو امرو ایار کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ واقعی ان مشترکہ طلسمی شرطوں نے ان دونوں ازلی دشمنوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حیرت جادو، دھیان کرنا، ہلکی سی بھی غلطی ہونے پر طلسمات ہمیں فنا کر سکتے ہیں۔ امرو ایار نے اس بار تشویش سے اور سنجیدگی سے کہا، ہاں امرو ایار، میں تمہاری عیاری کی طرح تمہاری صلاحیتوں کو بھی جانتی ہوں، لیکن تم بھی میری عیاریوں اور میری صلاحیتوں سے واقف ہو، اس لیے مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، تو امرو ایار نے اس بات میں سر ہلا دیا، جیسے اس کی بات پر اتفاق کرتا ہو۔ امرو ایار اور ملکہ حیرت جادو نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب اور سخت شرط کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے، اور ایک ساتھ ہی الٹے ہو گئے۔ ان دونوں کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے تھے، جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ کر بھی کیا سکتے تھے، کیونکہ اس جہنم طلسم کی شرط ایسی ہی تھی۔ امرو ایار اور ملکہ حیرت جادو گنتی کرتے ہوئے اسی طرح الٹا ہی آگے بڑھنے لگے۔ 10ویں قدم کے بعد امرو ایار گرتے گرتے بچا، اور چونکہ یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے تھے، اس لیے ملکہ حیرت جادو کی نظر امرو ایار پر تھی، اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ امرو ایار کے نیچے گرنے سے اس کی ہلاکت بھی یقینی تھی، لیکن امرو ایار نے اپنے آپ کو نیچے گرنے سے سنبھال ہی لیا۔ اسی طرح ملکہ حیرت جادو بھی 25 قدم کے بعد صرف 5 قدم پہلے گرنے ہی لگی، تو امرو ایار کے منہ سے بے خوف سے چیخ نکلی، کیونکہ ملکہ حیرت جادو کے نیچے گرنے سے طلسم اسے بھی ختم کر دیتا، اور اس سخت شرط کے مطابق زنبیل کا منہ بند ہو جانا تھا اور ان کی موت یقینی تھی۔ لیکن ملکہ حیرت جادو نے بھی کمال ہوشیاری سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ واقعی یہ دونوں دبلے پتلے تھے، اس لیے اس عجیب اور خوفناک شرط کو انہوں نے کامیابی سے مکمل کر ہی لیا، اور الٹے ہونے کے باوجود 30 قدم پورے کر ہی لیے تھے، اور اٹھ کھڑے ہوئے تو دونوں کے چہرے اتنی دیر الٹا ہونے اور آگے بڑھنے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے، لیکن یہ ان کی ہمت ہی تھی، ورنہ اگر یہی اوٹ پٹانگ اور سخت شرط شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا کے لیے ہوتی، تو دونوں 5-6 قدموں کے بعد ہی بے پناہ موٹے ہونے کی وجہ سے گر چکے ہوتے۔ اف، بہت ہی خوفناک شرط تھی، شکر ہے ہم نے اسے مکمل کر لیا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، تو امرو ایار نے بھی سر ہلا دیا۔ اب دونوں ہی چونک گئے، کیونکہ جیسے ہی دونوں اس کڑی شرط کے بعد سیدھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب منظر بدل گیا تھا۔ اب وہ ایک صحرا میں تھے، اور اس صحرا میں بھی آگ تو بھڑک رہی تھی، لیکن یہ آگ اس جہنم طلسم کے دوسرے طلسم میں کہیں کہیں جل رہی تھی۔ محافظ بونے، اب بولو، اس طلسم کا توڑ کیا ہے؟
اور ہم اسے کیسے فنا کر سکتے ہیں؟ عمرو یار نے ناگواری اور تھکاوٹ سے کہا، آقا ابھی جہنم تلسم کو فنا کرنے میں آپ کو بہت محنت کرنی ہے، اتنی جلدی آپ کو تھکاوٹ اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ بہت مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ محافظ پونے نے زنبیل سے نکلنے کے بعد کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے اس طرح مایوس اور بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ خیر بتاؤ اب ہمیں یعنی مجھے اور ملکہ حیرت جادو کو اس طلسم کو فنا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو یار نے خود کو کوستے اور اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کا محافظ پونا کچھ بولتا یا ملکہ حیرت جادو اپنی جادوئی سفید گلہری سے کچھ پوچھتی، اچانک صحرا میں ان کے قریب سینکڑوں کی تعداد میں سیاہ رنگت کے بچھو نمودار ہوئے، جن کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ عمرو یار اور ملکہ حیرت جادو خوف سے ان بچھوؤں کو دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار زمین سے کوئی کرامتی چیز نکالتا اور ملکہ حیرت جادو کوئی منتر پڑھ کر کوئی انتظام کرتی، یہ سرخ آنکھوں سے آگ کے شعلے برساتے بچھو ان کے پاؤں سے چمٹ گئے اور ان کو دھڑ دھڑ کاٹنے لگے۔ ان کے کاٹنے سے عمرو یار اور ملکہ حیرت جادو کے منہ سے انتہائی دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور دونوں بے اختیار دھڑام سے نیچے صحرا میں گرے اور درد کی شدت سے تڑپنے لگے۔ ان کے نیچے گرنے سے سیاہ بچھو اور زیادہ ان کے وجود سے چمٹ گئے اور ان کو ڈنک مارنے لگے، جس سے درد کی انتہا کی شدت سے ان دونوں کے جسم کٹے ہوئے بکرے کی طرح پھڑکنے لگے اور ان دونوں کی چیخوں سے جہنم تلسم گونجنے لگا۔ ملکہ جلدی سے شمشان کا طاقتور منتر پڑھیں، جس سے آپ کے گرد ایک دھوئیں کی دیوار بن جائے گی اور یہ تلسمی بچھو اس دھوئیں کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ ملکہ حیرت جادو کو اس کی جادوئی طاقت سفید گلہری کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن ملکہ حیرت جادو کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ اس کا وجود ان بچھوؤں کے ڈنک سے لہولہان ہو چکا تھا اور بری طرح پھڑک رہا تھا۔ ملکہ حیرت جادو نے کسی نہ کسی طرح ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخوں کو روکا اور جلدی سے پوری ہمت سے ایک طاقتور منتر پڑھنے لگی۔ آقا آپ زمین سے خاص سرخ مرچیں نکال کر اپنے گرد پھیلا دیں، جس سے آپ کو وقتی تکلیف تو ہوگی لیکن یہ تلسمی بچھو سرخ مرچوں سے بھاگ جائیں گے۔ زنبیل کے محافظ پونے نے بھی چیختے ہوئے عمرو یار سے کہا۔ عمرو یار نے نیچے گر کر تڑپنے اور شدید درد کے عالم میں ہونے کے باوجود پوری قوت سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سرخ مرچوں کی ڈبیا کا تصور کیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ ڈبیا آ گئی۔ عمرو یار نے تیزی سے ڈبیا کو کھول دیا۔ اے سرخ مرچیں ہر طرف پھیل جاؤ اور ان تلسمی بچھوؤں کو بھگا دو، عمرو یار نے بدستور تڑپتے ہوئے کہا۔ اسی دوران ملکہ حیرت جادو نے بھی پوری قوت جمع کر کے اپنا طاقتور منتر پڑھ لیا تھا اور پھونک ماری تو اس کے گرد سرخ رنگ کا دھواں پھیل چکا تھا اور عمرو یار کے کہنے پر سرخ مرچیں بھی ہر طرف پھیل گئی تھیں، جس سے عمرو یار کا جسم سرخ مرچوں میں چھپ گیا اور عمرو یار کا جسم مرچوں کی وجہ سے اور درد اور تکلیف سے تڑپا، مگر صرف ایک لمحے کا احساس تھا، پھر عمرو یار کے وجود کو سکون مل گیا۔ واقعی عمرو یار اور ملکہ حیرت جادو کی ہمت نے ان کو بھیانک موت سے بچا لیا تھا اور طلسمی بچھوؤں دونوں سے دور بھاگ گئے تھے۔ اب عمرو یار اور ملکہ حیرت جادو کراہتے ہوئے اٹھے اور اپنے جسم کو دیکھا تو ان کے جسم خون سے لت پت ہو چکے تھے، کیونکہ بچھوؤں کے ڈنک نے ان کو زخمی کر دیا تھا، لیکن ان میں زہر نہیں بھرا تھا کیونکہ یہ اصلی نہیں بلکہ طلسمی بچھو تھے۔ لیکن جو بھی تھا، انہیں اتنی شدید تکلیف سے یہ آج تک کبھی بھی کسی طلسم میں نہیں گزرے تھے۔ اف، بہت ہی بھیانک ترین طلسم تھا اور بہت مشکل سے ہم نے اسے فنا کیا ہے، عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بھی شدید زخمی تھا۔ ہاں عمرو یار، بدبخت سیاہ جادوگر نے اتنے خطرناک طلسمات بنائے ہیں کہ ہم واقعی بے حد تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سیاہ جادوگر نے جادو اصولوں کے خلاف کام کیا ہے، خود تو مر کھپ چکا ہے لیکن مرنے سے پہلے مجھے اور چاند تارا کو اپنے جہنم طلسم کا قیدی ضرور بنا گیا ہے۔
اور کچھ ایسا کام کیا ہے کہ میری مدد کو تم آئے ہو، اور شہنشاہ افراسیاب تمہاری بیوی چاند طارہ کی مدد کو آ کر اور تلسم میں ہوں گے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، آقا ابھی تلسم فنا نہیں ہوا، اور اب دوسری بار اگر ان سیاہ بچھوؤں نے آ کر آپ پر وار کیا تو اس بار زنبیل کا منہ بند ہو جائے گا اور آپ حقیقت میں بھیانک موت مارے جائیں گے۔ امرو یار کو زنبیل کے اندر سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو امرو یار چونک گیا، اور ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر بھی خوف نمودار ہو گیا، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے دونوں بھیانک ترین تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے۔ اوہ کیا مطلب؟ پھر یہ تلسم کیسے فنا ہوگا؟ امرو نے بھی خوف سے گھگیاتے ہوئے پوچھا۔ سفید گلہری، مجھے بتایا جائے کہ اس تلسم سے نکلنے اور اسے فنا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے تکلیف میں ہونے کے باوجود چلاتے ہوئے سفید گلہری سے پوچھا۔ ملکہ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ تلسم بھڑک جائے گا، البتہ اگر آپ کسی طرح ان تلسمی بچھوؤں سے بچ گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اس تلسم کو کیسے فنا کیا جا سکتا ہے۔ سفید گلہری نے کہا تو ملکہ حیرت جادو کی روح ہی فنا ہو گئی۔ اف، لگتا ہے یہ بھیانک جہنمی تلسم ہماری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ امرو نے بھی خوف سے کہا، ارے ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح شاید ہم بچ جائیں۔ ملکہ حیرت جادو نے چونکتے ہوئے کہا اور منتر پڑھا تو اس کے نیچے اڑن قالین آ گیا۔ ملکہ حیرت جادو فوراً قالین کو حکم دے کر اوپر اٹھ گئی، اور واقعی نیچے پھر بچھو ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بہت خوب حیرت جادو، مان لیا تم واقعی دنیا کی بہت بڑی عیارہ ہو، عین موقع پر اچھا خیال ڈھونڈا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ بچھو اس کے قریب پہنچتے، امرو نے انتہائی تیز رفتاری سے زنبیل سے تلسمی کھڑامی نکال کر اپنی چپل اتار کر پہنی اور تلسمی کھڑاؤں کو تیزی سے اوپر اٹھنے کا کہا تو تلسمی کھڑامی اسے لیے ہوئے تیزی سے اوپر اٹھ گئی تھیں۔ نیچے سیاہ تلسمی بچھو اچھل اچھل کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کی چھلانگ 20 سے 21 فیٹ تک تھی، لیکن امرو اور ملکہ حیرت جادو تو نیچے سے 40 فیٹ تک اوپر ہو گئے تھے۔ حیرت جادو، تم واقعی بہت بڑی عیارہ ہو، مجھ جیسے دنیا کے بڑے عیار کا اس خوفناک تلسم میں دماغ مفلوج ہو گیا تھا، لیکن تم نے عین آخری اور انتہائی نازک موقع پر ان بچھوؤں سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی لیا ہے، ورنہ شدید تکلیف سے تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور زنبیل سے سلیمانی تختی نکال لی۔ اے سلیمانی تختی، مجھے بتایا جائے کہ اس تلسم کا توڑ کیا ہے، جلدی بتایا جائے کہ اس تلسم کا مخصوص وقت گزر نہ جائے۔ امرو نے بے تابی سے سلیمانی تختی کی طرف دیکھ کر کہا، اور بدستور ہوا میں زمین سے 40 فٹ اونچا تھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اگر خواجہ عمرو یہاں ہر طرف بارش برسانے کا کام کر دے تو بارش سے یہ تلسمی بچھو فنا ہو سکتے ہیں، جن کی تعداد بے تحاشا ہے۔ سلیمانی تختی پر حروف ابھرے، او ہو، میں کیسے یہاں اس ہولناک تلسم میں بارش کا انتظام کر سکتا ہوں؟ امرو نے پریشانی سے کہا، پھر چونک گیا اور خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، یاد آیا، میرے پاس ٹوکال جن کا کوزہ ہے جس سے بارش کی طرح پانی نکلتا ہے، امرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ امرو نے تیزی سے زنبیل سے ٹوکال جن کا کوزہ نکال لیا تھا۔ ٹوکال جن کے کوزے، تم اپنے پانی سے یہاں ہر طرف بارش کی طرح برس پڑو، اور اس تلسمی زمین کی کوئی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے۔ امرو نے اونچی آواز میں کہا تو اچانک اس کوزے سے انتہائی تیز رفتاری سے پانی نکلنے لگا اور اوپر جا کر بارش بن کر تیزی سے نیچے برسنے لگا۔ دونوں نے نیچے دیکھا تو جو بچھو اچھل اچھل کر ان پر حملہ آور ہو رہے تھے، سیاہ بچھو اس انتہائی تیز بارش کی وجہ سے اس طرح جل کر مرنے لگے جیسے ان پر پانی نہیں آگ برسائی جا رہی ہو۔ ملکہ حیرت جادو امرو کے ہاتھ میں یہ حیرت انگیز کوزہ دیکھ رہی تھی جسے امرو نے حکم دیا تھا، اور کوزے سے بے تحاشا پانی نکلا تھا اور بارش بن کر نیچے برس رہا تھا۔ بہت خوب امرو، تم واقعی جہاں
دنیا کے بڑے عیار ہو، وہاں تمہاری زنبیل میں بے شمار نایاب چیزیں ہیں۔ ملکہ حیرت جادو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ امرو عیار کے اس نایاب کوزے نے کام کر دکھایا تھا اور طلسم شکن بچھو تیزی سے مرنے اور جلنے لگے تھے۔ پھر اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ آقا، یہی وہ وقت ہے، طلسم فنا ہو چکا ہے۔ جبلو دیو نے جس مخصوص وقت کا کہا تھا وہ وقت آ چکا ہے۔ جلدی سے ملکہ حیرت جادو کی انگلی پر ہاتھ مار کر سبز انگوٹھی چھین لیں۔ محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ ملکہ حیرت جادو اس زوردار دھماکے کی آواز سن کر خود کو سنبھالتی، امرو عیار جس نے طلسمی کھڑاویں پہن رکھی تھی تیزی سے ملکہ حیرت جادو کے قریب ہوا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہاتھ مار کر اس کی انگلی سے سبز انگوٹھی کھینچ لی۔ ملکہ حیرت جادو سنبھلی تو اچانک ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ جہنم طلسم کا دوسرا طلسم بھی فنا ہوا۔ ان کو ایک روتی ہوئی گونجدار آواز سنائی دی اور اس کے بعد اتنی شدت سے آندھی چلنے لگی کہ امرو عیار اور ملکہ حیرت جادو خود کو سنبھال نہ سکے۔ امرو نے سبز انگوٹھی زنبیل میں ڈال لی تھی، اب وہ تیز آندھی سے خود کو سنبھالنے لگا، لیکن اس کے دماغ میں تاریکی چھانے لگی اور ملکہ حیرت جادو کی آنکھیں بھی بند ہوتی چلی گئیں، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور تیز آندھی نے ان دونوں کو اڑا کر ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا اور دونوں معلوم نہیں وہاں سے کہاں جا گرے۔ ادھر شہنشاہ افراسیاب غور سے چاند تارا کو دیکھ رہا تھا، جس کے گلے میں طلسم ہوشربا کا شاہی اور خاص ہار تھا، جس کی وجہ سے شہنشاہ افراسیاب کی طلسم ہوشربا میں شہنشاہت قائم تھی۔ یہ وہ خاص شاہی ہار تھا جسے آج تک امرو عیار بھی چرا نہیں سکا تھا اور نہ ہی امرو عیار ایسا کر سکتا تھا، مگر معلوم نہیں کیسے سیاہ جادوگر نے اسے حاصل کر لیا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سیاہ جادوگر واقعی بلا شبہ اس سے کہیں بڑا جادوگر تھا، اور یہ بھی شہنشاہ افراسیاب شکر کر رہا تھا کہ سیاہ جادوگر جادو کے اصولوں کے خلاف چلنے پر خود ہی اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ لیکن بہرحال اس نے جو جہنم طلسم بنایا تھا اس سے نکلنا ابھی باقی تھا، اور ابھی تو شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں ایک ہی طلسم فنا ہوا تھا اور ابھی تو اور بھی طلسمات باقی تھے جن میں اگلا طلسم اس نے اپنے اصلی دشمن کی بیوی چاند تارا کے ساتھ مل کر فنا کرنا تھا۔ حیرت ہے، تم نے تو طلسم کو فنا کرنا تھا، لیکن تم تو اس طرح مجھے دیکھ رہے ہو جیسے مجھے کہہ رہے ہو کہ اس طلسم کو فنا کر دو۔ چاند تارا نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، موٹی ہتھنی، میں نے طلسم کو فنا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ تکلیف سے گزرا ہوں کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ معلوم نہیں یہ بدبخت سیاہ جادوگر نے کیسے خوفناک اصول قائم کیے ہیں، مجھے اپنی بیوی کی بجائے تمہاری مدد کو آنا پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے سے کہا، مرو نہیں، مجھے معلوم ہے میرا سرتاج تمہاری بیوی کی مدد کے لیے بھی یہاں آیا ہوا ہے اور انہی جہنم طلسمات میں کہیں ہوگا۔ چاند تارا نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویسے حیرت ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ تمہارے ہاتھوں طلسم فنا بھی ہو گیا ہے۔ چاند تارا نے حیرت سے کہا، ہوشیار آقا، آپ اگلے طلسم میں جانے والے ہیں، جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، ورنہ یہاں طلسمی آگ میں زہریلی ہوا چلنے والی ہے جو صرف آنکھوں پر ہی حملہ کرتی ہے، بقیہ جسم محفوظ رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب اسے کسی بات کا جواب دیتا، اچانک اس کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو نے چلاتے ہوئے کہا۔ چاند تارا بھی سفید گلہری کی آواز سن رہی تھی اور چونک گئی، اور تیزی سے مقدس تختی کی طرف دیکھا تو وہاں اسے بھی سختی سے آنکھیں بند کرنے کا کہا گیا تھا۔ چاند تارا نے تیزی سے آنکھیں بند کر لیں اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے واقعی کوئی گرم لو والی ہوا چل پڑی ہو، جس سے بس ان کے جسم میں گرمی سی بڑھتی چلی گئی تھی اور جسم قدرے جلنے لگا تھا، لیکن یہ اثر بہت کم تھا، اس لیے دونوں اسے برداشت کر سکتے تھے اور کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ گرم ہوا بند ہو گئی اور مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ چاند تارا نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی ایسا ہی کیا تو دونوں پہلے تو حیرت سے اچھل پڑے، کیونکہ جہنم طلسم کا منظر بدل گیا تھا۔
اب ان دونوں نے دیکھا کہ یہاں کھلا میدان ہے، لیکن اس میدان میں کہیں کہیں درخت ہیں۔ کچھ درخت بہت گھنے تھے اور کچھ درخت کم گھنے تھے۔ یہاں آگ کہیں کہیں جل رہی تھی جیسے مشعلیں زمین میں نصب ہوں۔ بہت عجیب طلسم ہے جس کی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، شہنشاہ افراسیاب نے حیرت سے کہا۔ موٹی عقل والے بھینسے، اگر طلسمات کی شروع میں ہی سمجھ آ جائے تو اسے طلسمات ہی کون کہے؟ چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گو کہ شہنشاہ افراسیاب کو غصہ آیا کہ چاند تارا نے اسے موٹی عقل کا اور بھینسا کہا، لیکن پھر بھی شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ خوب، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دماغ بھی اب طلسمات کی دنیا میں خوب چلنے لگا ہے، حالانکہ میرے خیال میں یہ تمہاری 5ویں طلسماتی مہم ہے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ ہاں جادوگروں کے شہنشاہ، تم درست کہہ رہے ہو، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ اس سے پہلے 4 بار طلسمی دنیا کا رخ کر چکی ہوں، اور حیرت انگیز اتفاق کے ساتھ ان سب طلسمی مہمات میں تم اور تمہاری بیوی حیرت جادو بھی ہمارے ساتھ شریک رہے ہو، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گو کہ چاند تارا کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ شہنشاہ افراسیاب سے مسکراتے ہوئے بات کرے، لیکن بس اتفاق ہی ایسا ہوا ہو گیا تھا کہ دوسری بار یہ کسی طلسمی مہم کو ایک ساتھ فنا کرنے کے لیے اس جہنم طلسم کے چوتھے طلسم میں موجود تھے۔ ہاں چاند تارا، پہلے بھی ہم دونوں جاکار جادوگر کے 11 طلسمات میں سے ایک طلسم میں اکٹھے ہو کر اسے فنا کر چکے ہیں، اور اب یہ دوسرا موقع ہے کہ میں اپنے اصلی دشمن کی بیوی کے ساتھ مل کر طلسم فنا کروں گا، شہنشاہ افراسیاب نے بھی نہ چاہتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طلسم کا توڑ کیا ہے، چاند تارا نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب اس کی بات کا کچھ جواب دیتا، اچانک ان دونوں کو ایک گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی، جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ دونوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو چونک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس جہنم طلسم کے چوتھے طلسم میں اوپر سے بارش ہو رہی تھی، لیکن یہ بارش پانی کی نہیں بلکہ آگ میں دہکتے انگاروں کی بارش تھی۔ دونوں چونک گئے۔ اس سے پہلے کہ شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا اس کا کوئی انتظام کرتے، دیکھتے ہی دیکھتے انگاروں کی بارش ان پر برسنے لگی۔ دونوں کے منہ سے بے اختیار درد بھری چیخیں نکل گئیں۔ گو کہ شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا دونوں نے ہی دہکتی آگ سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا، اور پچھلے طلسم میں تو مسلسل بھڑکتی ہوئی آگ میں ہی رہے تھے، مگر معلوم نہیں یہ کیسے انگارے تھے جو ان کے سر پر پڑنے کے بعد ان کے سروں کو یوں جلا رہے تھے جیسے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا گیا ہو۔ دونوں ہی اس نئی تکلیف اور افتاد سے گھبرا گئے۔ شہنشاہ افراسیاب تو پچھلے طلسم میں بھی انتہائی تکلیف اور عذاب سے گزرا تھا، اور اس بار بھی اس کی وہی حالت تھی، اور چاند تارا ابھی اس طلسم کا شکار ہو کر چیختی ہوئی اور درد کی شدت سے کراہتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ چاند تارا اور شہنشاہ افراسیاب کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس خوفناک طلسمی انگاروں کی بارش سے ان کے وجود کی کھال کو کھینچا جا رہا ہو۔ اس انتہائی جان لیوا عذاب میں دونوں پھنس چکے تھے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، لیکن خوفناک طلسمی انگاروں کی بارش بدستور ان کے سر پر برس رہی تھی۔ اچانک چاند تارا کی نظر ایک درخت پر پڑی، اور یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ سرسبز درخت کے ہونے کے باوجود دہکتے انگارے ان درخت کو نہیں جلا رہے تھے، بس ان طلسم کے فنا کرنے والوں کو ہی عذاب دے رہے تھے۔ چاند تارا بھاگ کر ایک درخت کے نیچے آ گئی تو قدرے بچ گئی، کیونکہ یہاں انگاروں کی بارش تو ہو رہی تھی لیکن کہیں کہیں گر رہی تھی۔ چاند تارا نے قدرے سکون کا سانس لیا، اور چونکہ بھاگتی رہی تھی اس لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اف، بہت ہی ہولناک طلسم ہے، معلوم نہیں اس کا توڑ کیا ہے، چاند تارا نے پریشانی سے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب بھی چاند تارا کو ایک درخت کے نیچے دیکھ کر بھاگ کر ایک اور درخت کے نیچے آ گیا تو اسے بھی قدرے سکون ملا۔ اف، بہت ہی ہولناک اور تکلیف دہ طلسم ہے، شہنشاہ افراسیاب نے ہانپتے ہوئے کہا۔
کیونکہ وہ بھی چاند تارا کی طرح موٹا تھا اور ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اس کا بھی سانس چڑھ گیا تھا۔ چاند تارا اپنے جھولے سے مقدس تختی کو نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی درخت کو چھید کرتی ہوئی ہولناک دہکتے انگاروں کی بارش اس پر برسنے لگی۔ چاند تارا کے منہ سے ایک بار پھر ہولناک چیخ نکلی اور پھر ادھر ادھر چیختے چلاتے ہوئے بھاگنے لگی، اور یہی حال شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور دونوں پاگلوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ درد اور عذاب کی شدت سے دونوں کے منہ سے دردناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ چاند تارا اور شہنشاہ افراسیاب دونوں کی نظر ایک ساتھ اس تلسم میں ایک بڑے اور گھنے درخت پر پڑی، جس پر انگاروں کی بارش تو ہو رہی تھی لیکن اس درخت کو چھید نہیں کر سکی تھی اور اس کے نیچے آنے والا محفوظ رہ سکتا تھا۔ چاند تارا اور شہنشاہ افراسیاب شدید تکلیف میں ہونے کے باوجود جیسے تیسے درخت کے نیچے آ گئے۔ اف، بہت ہی منحوس اور خوفناک طلسم ہے، معلوم نہیں اس کا توڑ کیا ہے اور کیسے فنا ہوگا، چاند تارا نے کہا، اور بھاگم بھاگ کی وجہ سے ان دونوں کے سینے دھوکنے کی مانند چل رہے تھے۔ چاند تارا نے اس بار جلدی سے اپنے جھولے سے مقدس تختی نکالی، جہاں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی ایک عبارت کنندہ تھی اور چمک رہی تھی۔ چاند تارا اسے پڑھنے لگی۔ شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جلدی سے نیچے لیٹ جائے اور الٹے سر کی طرف سے پورے 21 بار کھسک کر جائے، یعنی اٹھ کر نہیں، صرف پیٹھ اور کندھوں کے سہارے کھسک کر پورے 21 قدم بڑھنا ہے۔ اس طلسم میں تمہارے ساتھ شہنشاہ افراسیاب کو بھی یہی کرنا پڑے گا، جس سے یہاں انگاروں کی بارش رک جائے گی، اور جلدی کرو ورنہ اسی واحد گھنے طلسمی درخت کے پتوں کو بھی انگاروں کی بارش چھید کر نیچے آئی تو پھر یہ طلسم دونوں کے لیے واقعی جہنم بن جائے گا، اور یہ انگاروں کی بارش تم دونوں کو جلا کر بھسم کر دے گی۔ مقدس تختی پر عبارت کنندہ ہوئی تھی، اسی دوران شہنشاہ افراسیاب کے کندھے پر موجود سیاہ بچھو نے بھی اسے چیختے ہوئے اور جلدی سے کہا، مگر سیاہ بچھو، میں کیسے نیچے لیٹتے ہوئے کندھوں کے سہارے پیٹھ کو گھسیٹتے ہوئے سر کی جانب 21 قدم کھسکوں؟ یہ تو بہت ہی سخت اور تکلیف دہ عمل ہے، شہنشاہ افراسیاب نے تشویش سے کہا۔ ویسے بھی ابھی تک شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا کے منہ سے درد بھری کراہیں نکل رہی تھیں، کیونکہ ان طلسمی انگاروں نے ان کو بے حد تکلیف میں مبتلا کیا تھا۔ آقا، جیسا کہا جا رہا ہے جلدی کریں، ابھی اس گھنے درخت میں بھی طلسمی انگاروں کی بارش چھید کر دے گی اور آپ پر برسے گی۔ اس بار سیاہ بچھو نے چیختے ہوئے خبردار کیا تو شہنشاہ افراسیاب چونک گیا اور جلدی سے نیچے لیٹ گیا۔ چاند تارا کو بھی مقدس تختی نے دوبارہ تنبیہ کر دی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی دونوں نیچے لیٹ گئے تھے تو ان کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں، کیونکہ نیچے زمین بے حد گرم تھی، گو کہ ان کے نیچے لیٹنے سے حیرت انگیز طور پر سخت زمین کے نیچے ریت آ چکی تھی اور طلسم اپنا رنگ بدل چکا تھا، لیکن جو بھی تھا یہ ان دونوں کے لیے بہت ہی مفید تھا۔ شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا بے حد کوشش سے اپنے کندھے کے سہارے پوری قوت سے سر کے بل کھسکے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ بے حد موٹا ہونے کی وجہ سے ان سے یہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن شہنشاہ افراسیاب جانتا تھا کہ طلسمات کے اصول بہت سخت ہوتے ہیں اور تھوڑی سی غلطی بھی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ چاند تارا بھی اب تک متعدد بار طلسماتی دنیا کا سفر کر چکی تھی، اس لیے اس نے بھی نہ چاہتے ہوئے اور بہت کوشش اور زور لگا کر اپنے کندھے کے سہارے پیٹھ کو سر کی جانب کھسکانے لگی۔ دونوں ہی گنتی بھی کر رہے تھے۔ اس دوران دونوں نے دیکھا کہ انگاروں کی بارش ان کے اس عمل سے حیرت انگیز طور پر رک چکی تھی۔ چاند تارا کا کندھا اور شہنشاہ افراسیاب کی پیٹھ اس لیے زخمی نہیں ہوئے کہ نیچے ریت تھی، جو کہ ان کی خوش قسمتی تھی، ورنہ سخت زمین ہونے کی وجہ سے ایک تو ان کو بے حد مشکل ہوتی اور ان کی پیٹھ چھل کر زخمی ہو چکی ہوتی، لیکن پھر بھی چونکہ دونوں کے منہ اوپر کی طرف تھے اور پیٹھ کے بل کھسک رہے تھے، اس لیے ان کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے کراہیں نکل رہی تھیں اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔
اف، سیاہ جادوگر غرق ہو چکا ہے، لیکن بدبخت مرنے سے پہلے ہمیں بھی شدید عذاب میں ڈال گیا ہے، چاند تارا نے سیاہ جادوگر کو کوستے ہوئے کہا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح ان دونوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے لیٹے لیٹے اور منہ اوپر کی طرف کیے ہوئے سر کی جانب 21 بار کھسکنے کا عمل پورا کر ہی لیا، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے دونوں تھکاوٹ سے لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ اف، اس طلسم نے تو ہوش اڑا دیے ہیں اور بہت اذیت دی ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بھی سیاہ جادوگر کو کوستے ہوئے کہا۔ اسی دوران ایک بار پھر طلسمی انگاروں کی بارش شروع ہو گئی اور ان کے سر پر برسنے لگی، تو ایک بار پھر ان کے منہ سے بے اختیار درد بھری چیخیں نکل گئیں۔ اے مقدس تختی، مجھے بتا کہ میں کیسے اس ہولناک طلسم کے عذاب سے بچ سکتی ہوں اور کیسے یہ طلسم فنا ہوگا۔ چاند تارا مظاہرہ چاند تارا نے کرہنے اور تڑپنے کے باوجود پوری ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدس تختی کو جھولے سے نکال کر پوچھا۔ اسی وقت مقدس تختی پر حروف ابھر آئے۔ شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ اسے بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ اس طلسم شکن انگارہ بارش سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن شہزادی چاند تارا کو بتایا جاتا ہے کہ اس طلسم شکن انگارہ بارش سے بچنے کا خاص سامان اس کے جھولے میں موجود ہے۔ اگر شہزادی چاند تارا کو اپنی زندگی عزیز ہے تو اسے فوراً ہی اس کرامتی چیز کو جھولے سے جلد نکالنا ہوگا۔ مقدس تختی پر سنہری حروف ابھرے تو چاند تارا کا خوف سے برا حال ہو گیا، کیونکہ پہلے ہی گرم انگارہ بارش سے چاند تارا کو یوں لگ رہا تھا کہ اس کا سر کھول رہا ہے، جیسے انتہائی گرم ترین ابلتا کھولتا پانی اس کے سر پر ڈال دیا گیا ہو، اور اس کے سر پر بڑے بڑے آبلے بھی نمودار ہو چکے تھے، اور شدید درد سے اس کے منہ سے بھیانک اور درد بھری چیخ نکل رہی تھی۔ اچانک چاند تارا کے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا، ہاں واقعی اس سے میرا کام ہو سکتا ہے اور میں اس اذیت سے بچ سکتی ہوں۔ یکلخت چاند تارا نے چونکتے ہوئے کہا اور جھولے میں ہاتھ ڈال کر ایک نیلے رنگ کی چادر نکال لی۔ ارے نیلی چادر، فوراً چھتری بن کر مجھے اس طلسم کے عذاب سے بچا، چاند تارا نے کراہتے ہوئے اور انگاروں سے بچنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تو اسی وقت نیلے رنگ کی چادر پھیل کر چھتری بن گئی اور چاند تارا کے اوپر آ کر تن گئی، اور ہولناک طلسم شکن انگارے جو اب بڑے بڑے ہو گئے تھے اس پر گر کر غائب ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب بھی چونک گیا اور تکلیف میں ہونے کے باوجود پوری قوت جمع کر کے ایک طاقتور منتر پڑھا تو اس کا اڑن قالین آ گیا۔ اے جادوئی اڑن قالین، جلدی سے میرے سر کے اوپر آ جا اور مجھے اس ہولناک طلسمی انگاروں کی آگ سے بچا۔ شہنشاہ افراسیاب نے درد سے چیختے ہوئے کہا، تو اس کا جادوئی طلسمی قالین اس کے سر پر آ کر سیدھا ہو گیا اور انگارے اس سے ٹکرا کر ادھر ادھر گرنے لگے، لیکن شہنشاہ افراسیاب اس بار ان ہولناک طلسم شکن انگاروں سے محفوظ رہا۔ چاند تارا اور شہنشاہ افراسیاب ان خوفناک طلسمی انگاروں کی بارش سے محفوظ ہو چکے تھے۔ سیاہ بچھو، یہ طلسم کیسے فنا ہوگا؟ ہولناک طلسمی انگاروں کی بارش سے محفوظ ہونے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے سوال کیا۔ آقا، یہاں ہر طرف تیروں کی بارش ہونی چاہیے اور ان کا رخ اوپر کی طرف ہونا چاہیے، جہاں طلسم کے محافظ طلسمی بونے کالی آگ کے طلسمی انگارے برسا رہے ہیں، اور تیر ان کو لگنا چاہیے جن سے یہ طلسم فنا ہوگا۔ سیاہ بچھو نے کہا، اوہو، تمہارے جادو! سیاہ بچھو نے بہت ہی سخت بات بتائی ہے، ہم یہاں کیسے ہر طرف تیروں کی بوچھاڑ وہ بھی اوپر کی جانب کر سکتے ہیں؟ چاند تارا نے تشویش سے کہا، کیونکہ اس نے بھی سیاہ بچھو کی بات سن لی تھی جو کہ شہنشاہ افراسیاب سے چند قدم ہی دور کھڑی تھی۔ چاند تارا، گو کہ ہم دشمن ہیں، لیکن ان انگاروں سے بچنے کا طریقہ تم نے ڈھونڈ لیا ہے اور اب ہم طلسمی انگاروں کے عذاب سے محفوظ ہیں، لیکن ان کو فنا کرنا اب میرا کام ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا، جلدی کریں آقا، اس طلسم کا مخصوص وقت گزرنے والا ہے۔ سیاہ بچھو نے تیز لہجے میں کہا، تو شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا چونک گئے اور قدرے پریشان ہو گئے۔ شہنشاہ افراسیاب تیزی سے ایک طاقتور منتر پڑھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف کر کے آنکھیں بند کر لی تھیں۔
سرخ نگری کے محافظوں، جلدی یہاں پہنچ کر سرخ تیروں کا ہر طرف رخ کر دو اور تیروں کی بوچھاڑ اوپر کی جانب ہونی چاہیے۔ شہنشاہ افراسیاب نے منتر پڑھ کر جلدی سے کہا تو اسی لمحے ہر طرف سرخ رنگ کے نقاب والے سرخ محافظ آ گئے اور ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ انہوں نے ایک بار جھک کر افراسیاب کو سلام کیا اور پھر اوپر کا رخ کر کے انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، جہاں سے ہولناک طلسمی انگارے برس رہے تھے۔ چاند تارا غور سے شہنشاہ افراسیاب کے بلائے گئے ان سرخ محافظوں کو دیکھ رہی تھی، جو تعداد میں اچھے خاصے تھے اور بے تحاشا تیر اوپر کی طرف رخ کر کے برسا رہے تھے۔ حیرت انگیز! جادوگروں کے بادشاہ، تم نے کمال کر دیا ہے، واقعی تم بہت بڑے جادوگر ہو، چاند تارا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ ان سرخ محافظوں کی وجہ سے انگاروں کی بارش رک چکی تھی۔ اور پھر اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا۔ آہ! جہنم! طلسم کا چوتھا طلسم فنا ہوا۔ جہاں شہنشاہ افراسیاب اور چاند تارا کو ایک تیز روتی ہوئی آواز سنائی دی، آقا، خاص موقع آ گیا ہے، جلدی سے چاند تارا کے گلے میں موجود خاص ہار کھینچ لیں۔ سیاہ بچھو نے چیختے ہوئے کہا۔ سرخ محافظ اب یہاں سے اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے یہاں آئے ہی نہ ہوں، اور انگاروں کی بارش بھی بند ہو چکی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب جلدی سے آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ چاند تارا کچھ سمجھتی، شہنشاہ افراسیاب نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے گلے میں موجود ہار کو کھینچ لیا، اور اسی دوران انتہائی تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی اور ہر طرف تیز اندھیرا چھا گیا، اور اس آندھی کا زور اتنا شدید تھا کہ دونوں بے پناہ موٹے ہونے کے باوجود آندھی کے زور سے تنکوں کی طرح اڑنے لگے اور ان کے دماغ تاریکیوں میں ڈوبتے چلے گئے۔ اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔